ہو رہی ہے. اچھا جی. اچھا، ہمارے نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو ویلکم. کچھ نئے اسٹوڈنٹ آئے ہیں. دراصل یہ کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسے ہوا تھا، چلے ان کو ذرا کلاس جوائن کر لینے دیں، پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ میں تو ان کو کلاس جب سے سٹارٹ ہوئی ان کو جو ہے انفارم کرتا رہا کلاس کا، لیکن کسی وجہ سے اب پتہ نہیں کیا وجہ بنی، میسج ان تک نہیں پہنچ سکا ہمارا واٹس ایپ کے ذریعے. تو بہرحال اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نئے اسٹوڈنٹ کے لیے بتا دوں کہ نہیں ہے. ہماری نیکسٹ ویک گرامر کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی، تو ہم نے 2 ویک گرامر پہ لگانے ہیں. تو جب گرامر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ ہم اس کی ریویژن کریں گے جو ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اور ساتھ اس کی تفسیر ہوگی. نئے اسٹوڈنٹ آ گئے، ذرا میں ان کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے پڑھنے کا میتھڈ کیا ہوگا، کس طرح ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے. کیونکہ کچھ لوگ ترجمے کے لیے آئے ہیں، کچھ لوگ تفسیر کے لیے آئے ہیں، اور کچھ لوگ قرات کے لیے آئے ہیں. 3 آپشن میں نے دیے تھے. یہ کلاس ہماری ترجمے کی بھی ہوگی، یہی کلاس ہماری تفسیر کی بھی ہوگی، یہی کلاس ہماری عربی گرامر کی بھی ہوگی. اب پڑھیں گے ہم ایسے کہ نیکسٹ 2 ویک کے اندر ہم گرامر کے 2 پورشن کمپلیٹ کریں گے، ورب اور ناؤن. کوشش کریں گے کہ ورب کی وہ تمام کائنڈز جو قرآن مجید کے اندر یوز ہوئی ہیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیں اور پریکٹس بھی آپ کو کروا لیں. یہ تقریباً 1 ویک کا کام ہے، تاکہ پھر آپ کو کسی قسم کی یہ پریشانی نہ ہو. پھر صرف میں بولتا جاؤں یہ فلاں ورب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. آپ لوگ اس ورب کی پہچان خود کر سکتے ہو، یہ سکلز کا آپ کے اندر نیکسٹ ویک کے اندر پیدا ہو چکا ہو. اس سے اگلے ویک کے اندر عید سے پہلے جو ہمارے پاس 3 کلاسیں ہماری ہوں گی تقریباً، ان 3 کلاسز کے اندر ہم جو ناؤن ہے اور پروناؤن ہے، یعنی اسم کو اور ضمیر کو، ان دونوں چیزوں کو ہم تفصیلی طور پر ڈسکس کر لیں گے، تاکہ آپ کو اس میں پریشانی نہ ہو. اسم کی بڑی آسان سی عربک زبان کے اندر بات ہے، اور انشاءاللہ پروناؤن کی بھی بڑی آسان ہے. چند صیغے ہیں پروناؤن کے، وہ ہمیں پتہ چل جائیں گے ایک مرتبہ، تو پھر پروناؤن پہچاننے کے اندر بھی ہمیں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. پھر یہ ہوگا کہ جب ہم تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے، تفسیر کے ساتھ ہم قرات بھی کریں گے، قرات اور تفسیر دونوں کو لیں گے. پھر میرے لیے ذرا آسانی یہ ہوگی کہ میں پورا رکوع آپ کو پڑھاؤں گا، اور پورے رکوع کے اندر صرف ایک بار میں بات کہوں گا، پھر تقریباً آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گی. ٹائمنگ چینجنگ کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ سب سے بات کر لیں گے. اگر آپ لوگ کہیں تو میں تو تقریباً ہر ٹائم تیار ہوں، لیکن وہ سب کا ذرا دیکھ لیں گے کہ کامن ہو جائے ٹائمنگ چینج کا بھی کوئی انشاءاللہ. یہ ہم گروپ کے اندر وہاں پر میسج کے اندر وہاں پر اس چیز کو ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ہماری ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. سب کی ایک دفعہ رائے لے لیں گے، پھر اس کے بعد ٹائمنگ کا فیصلہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. تو آج ہمارا یہ آخری سبق ہے سورۃ فاتحہ کی جو الفاظ کی وضاحت اور تشریح ہے اس کے بارے میں. تو اس کے بعد جو ہے ہمارا انشاءاللہ العزیز منڈے سے گرامر شروع ہوگی، پھر ہماری سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہوگی. اس تفسیر کے اندر بھی انشاءاللہ باتوں کی وضاحت کر دی جائے گی. اچھا جی، اب ہم لفظ دیکھیں صراط. یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکچر نمبر 6 کے اندر، وہ میں انشاءاللہ PDF فائل بنا رہا ہوں، جلد آپ کو سینڈ کر دوں گا. اس کے بعد الذین کا لفظ ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ الذین کا لفظ جو آتا ہے عربک زبان لینگویج کے اندر، یہ کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے. اب صراط راستہ، جی کون سا راستہ؟ الذین نے اس کی وضاحت کی ہے. اس کو ہم عربی زبان کے اندر اسم موصول اس لفظ کو کہتے ہیں. یہ اس کا نام ہے، ٹرمز ہے اس کی، اسم موصول. یہ لفظ اسم موصول اس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. یہ ما قبل کی وضاحت کے لیے لفظ الذین آتا ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اسم موصول کے طور پر یوز ہوتا ہے، اور یہ ما قبل جملے کی وضاحت ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے. اب اس کے اور بھی کچھ ہیں، الذی، اللذان، اللتی، اولئک، ان سب کی وضاحت ہم انشاءاللہ یہاں پر کریں گے. اس کے بعد لفظ انعمت. اس کا بیسک روٹ ہماری اردو زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نعمت، یہ اس کی روٹ ہے، نعمت اس کی روٹ ہے.
اب یہ یہاں پر ہے انعمتا، یہ اب جنہوں نے گرامر کا پچھلا پورشن پڑھا ہوا ہے ان کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ لفظ کیا ہے. یہ ضربتا کی طرح ہے. یہ لفظ واحد ہے، فعل ماضی معلوم ہے. سب سے پہلے تو یہ ورب ہے ماضی کی طرح، چونکہ آپ لوگوں نے وہ گردان پڑھی ہوئی ہے ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا کی، یہ ضربتا کی طرح ہے. اور یہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ کا ٹینس ہے، یہ پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نے انعام کیا، ماضی. پھر ماضی میں معلوم ہے، اور معلوم میں بھی پھر واحد کے لیے آتا ہے، اور واحد مذکر کے لیے آتا ہے. انعمتے ہو تو مؤنث کے لیے آتا ہے، انعمتا ہو تو مذکر کے لیے آتا ہے، اور مذکر مخاطب کے لیے جو کہ موجود ہے اس کے لیے آتا ہے. اس طرح یہ لفظ انعما ہے. یہ اب اس میں ورب کی میں بتاؤں گا کائنڈز، فعل ماضی کی بھی آگے کئی کائنڈز ہے کس طریقے سے یوز ہوتا ہے. یہ انعما اصل میں ضربا کی طرح یہ لفظ ہے، لہٰذا یہ بھی فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب کے لیے آئے گا. فعل ماضی معلوم ہوگا، واحد مذکر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلا صیغہ مذکر کے لیے آتا ہے، لیکن یہ مذکر غائب کے لیے آتا ہے. اس طرح آگے ہمارے پاس لفظ ہے آگے ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے، یہ میسج بعد میں دیکھ رہے تو اس کے بعد آگے انعم لفظ ہے. یہ قرآن مجید کے اندر ایک بار یہ آیا ہے انعم. اس کے اندر ایسے اس کو پڑھتے ہیں تلفظ کا انعم. یہ انعم نعمت کی پلورل فارم ہے، جمع ہے. یہ نعمت کی جمع ہے انعم، نعمت کی جمع، بہت ساری نعمتیں، یہ اس کا معنی بنتا ہے انعم کا. بہت ساری نعمتیں، یہ نعمت کی جمع ہے انعم. انعم تو قرآن میں 3 بار آتا ہے. یہ جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہے ضرب تو، یہ بھی فعل ماضی معلوم ہے اور واحد ہے، اور واحد متکلم آتا ہے. انعم تو فعل ماضی معلوم ہے، واحد ہے، اور واحد متکلم آتا ہے. اور یہ بات میں نے بتائی ہے کہ عربی زبان کے اندر جو متکلم کے لیے عربی زبان کی فارم یوز ہوتی ہے اس میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. مؤنث بھی انعمت کہے گی، مذکر بھی انعمت کہے گا. البتہ جب انعمتا کی باری آئے گی تو انعمتا کی باری کے اندر جو مذکر ہوگا اس کے لیے انعمتا، مؤنث جو ہوگا اس کے لیے انعمتے. یہ اس طرح یوز ہوں گی دونوں فارم. اس کے بعد انعمنا لفظ ہے. یہ انعمنا ضربنا کی طرح ہے، فعل ماضی معلوم اور یہ واحد کی بجائے جمع ہوگی، جمع متکلم ہے. یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. ہم نے انعام کیا. اب انعما، یہ انعما اوپر جو انعم آیا ہے فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب، ہا ضمیر ساتھ پروناؤن اس کی آئی ہے. انعام کیا اس کو، یعنی اس پر انعام کیا. اس طرح انعمہ، یہ لفظ آتا ہے، یہ ہو ضمیر اس کی پروناؤن ہے. انعمہ کی پروناؤن آتی ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے انعام کیا اس پر. یہ پروناؤن آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہا زبر الف ہا آتی ہے یہ مؤنث کے لیے آتی ہے، فیمیل کے لیے، اور ہا پیش ہو مذکر کے لیے آتی ہے، میل کے لیے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا. یہ قرآن مجید کے اندر کثرت سے آپ کو استعمال ہوتی نظر آئیں گی. اچھا، اس طرح لفظ الانعام ہے، انعام، انعامکم، انعامہم، یہ سارے ایک ہی معنی ہے، تمہارے جانور، ان کے جانور. اس انعام کا معنی چوپائے ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. بہت سارے لوگ انعام کو سمجھتے رہتے ہیں کہ عام طور پر انعام جو ہم دیتے ہیں، وہ جو ہمارے ہاں انعامات ہوتے ہیں وہ لفظ انعام ہوتا ہے، اور اس کی جگہ پر انعامات آتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں. یہاں پر پڑھنے میں ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، ہم اس لفظ کو بھی انعام پڑھ دیتے ہیں. یہ لفظ الانعام ہے یا انعام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چوپائے. یہ جمع لفظ ہے نعم کی، نعامہ، نون زبر نا، عین زبر آ، اور یہ جو لفظ نعامہ لکھا ہوا ہے یہ نعامہ کی جمع ہے، نعامہ. انعام استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بکری یا چوپائے.
قرآن مجید میں بکری یا بھیڑ کے معنی کے اندر نام یا جانوروں کے معنوں کے اندر استعمال ہوئی ہے. یہ نعام واحد ہے، یہ اس کی پلورل فارم جمع فارم الانعام آتی ہے جس کا معنی چوپائے ہوتا ہے. یہ سارا اس کا استعمال ہے، انعامن، انعامکم، انعامہم. یہ قرآن میں جتنی بار آیا ہے یہاں پر میں نے سارا لکھا ہوا ہے. نعم یہ ہوگا. اچھا، اسی طرح اس سے ملتا جلتا لفظ ایک نعم آتا ہے. نعم، نون زیر اور عین پر جزم ہوتی ہے، ساکن ہوتا ہے. نعم، نعمہ، اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ، خوب. نعم اجر العاملین، اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ، خوب، بہت اچھا، ویری نائس، جس کو انگلش میں نائس کہتے ہیں، اس کو نعمہ. اس طرح لفظ نعم آتا ہے. نعم، نون زبر عین میم نام، یہ قرآن میں 4 مرتبہ نام لفظ آتا ہے. نعمہ 16 بار آتا ہے. یہ نام کا مطلب ہوتا ہے یس، ہاں، درست ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں نام، جی ٹھیک ہے، جی کے معنی میں، یس کے معنی کے اندر یہ نام آتا ہے. نعما، یہ نون کے نیچے زیر ہے، نعما لفظ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، عین ساکن ہے، میم زبر الف ما ہے، اور حمزے پر زبر زیر پیش تینوں آتی رہتی ہیں، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. نعما، یہ نعما بھی دراصل اس نعمت کی جمع ہے. انعما کی، نعمت کی جمع نعما بھی آتا ہے، جس کے اندر لا محدود نعمتیں. اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں، یہ جمع الجمع ہوتی ہے، یعنی جمع کی بھی جمع ہوتی ہے. اس کا معنی پھر ہم یوں کرتے ہیں اردو زبان کے اندر، لا محدود نعمتیں، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرتا ہو. انعم، یہ محدود نعمتیں ہوتی ہیں، گنی جا سکتی ہوتی ہیں. یہ بھی پلورل فارم ہے، جمع فارم ہے، لیکن اس میں نعمتیں گنی جا سکتی ہیں. لیکن نعما کے اندر اتنی نعمتیں جو گننے سے بیر ہوں. یہ ہمارا پہلا اسم ہوگا. اس کے بعد اگلا ہمارا دوسرا پیج سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ. یہ ہمارا دوسرا پیج یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ لفظ ہوتا ہے نعاماتن، نعاماتن، نعامہ، یہ بھی بمعنی انعام کے اور صلے کے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ جو اخروی صلہ ہوتا ہے جو قیامت والے دن ملے گا، اس کے بارے میں یہ لفظ اخروی صلے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن دینا ہے نعمت، اخروی صلہ، اس کے بارے میں یہ لفظ نعامہ، نون پر زبر ہے، این پر نعامہ ہو، نعامہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. آخرت میں ملنے والا صلہ 2 بار آیا ہے. نعمت، دنیاوی نعمتیں. نعمت کا کاف ضمیر آگے اس کی پروناؤن ہے، تیری نعمت، واحد مخاطب کے لیے آتی ہے. نعمتی یا ضمیر پروناؤن ہے، واحد متکلم کے لیے آتی ہے، میری نعمت. نعمت ہو ضمیر اس کے آگے پروناؤن ہے، اس کی نعمت. یہ الفاظ تھے جو لفظ نعمت سے نکلے ہیں، اور اس سے جو ہم نے الفاظ اخذ کیے تھے، یہ اس سے ہم نے الفاظ کیے تھے. اس کے بعد آگے لفظ المغضوب آ جاتا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر صرف ایک بار یہ سورۃ فاتح کے اندر استعمال ہوا، مغضوب. اس کا معنی ہوتا ہے، یہ اس میں مفعول ہے، آبجیکٹ کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جس پر غضب ہوا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ورب واقع ہوتا ہے، جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. تو اس میں مفعول یہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس طرح غضب، یہ لفظ غضب، غین پر بھی زبر ہے، زوات پر بھی زبر ہے، اور با پر بھی زبر ہے، اور با پر زیر ہے، زبر پیش ہوا اکثر رہتی ہے، غضب. یہ جب تینوں پر اس طرح کی آ جائے صورتحال، غضبن، زیر جب آ جائے، یہ زیر بھی علامت ہوتی ہے اسم کی. تفصیلی چیزیں آپ پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. اس کو ہم اسم کہتے ہیں. یہ لفظ غضبا، یہ سمع کی طرح ہے، ضربا کی طرح یہ لفظ آپ سمجھے، یہ فعل ماضی معلوم ہے. غضبان، یہ الف نون تثنیہ کے لیے آتا ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہے. غضبو،
یہ ضربو کی طرح ہے. غضبی یہ غضب اوپر والا اسم ہے اور یا ضمیر کی طرف مضاف ہے. میرا غصہ. اس طرح الضالین. اب یہ غضب کے بارے میں صرف قرآن مجید کے اندر اتنے لفظ آتے ہیں. یہ مغضوب اس کا مادہ ہے غین زواد با. اس مادے سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ صرف اتنے آتے ہیں. اس کے بعد لفظ الضالین ہے گمراہ. الضالین خود اس میں فاعل ہے. جمع کی علامت میں جیسے بتایا تھا نا بھی کہ جمع کے لیے یا سے پہلے زیر ہو, لین آخر میں اس طرح کا لفظ ہے یا نون, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ بھی پلورل کی علامت ہوتی ہے. گمراہ کرنے والے. زلہ یہ فعل ماضی معلوم ہے. زلال یہ بھی فعل ماضی یہ اسم ہے زلال اور جمع ہے. زلالن یہ زلال کی طرح اسم ہے اور جمع ہے. آگے زلالت ہم یہ لفظ آتا ہے. زلالت ہم کا زلالت یہ مصدر ہے, گمراہی کو کہتے ہیں. اس طرح بھی لکھا جاتا ہے زلالت, اور زلالت اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. دونوں طرح کا یہاں پر لکھا ہوں. یہ زلالت اس طرح بھی لکھنا ٹھیک ہوتا ہے, زلالت اس طرح بھی لکھنا ٹھیک ہوتا ہے. گمراہی. زلالت ان کی گمراہی. زلالوں کا تیری گمراہ. زلالتن گمراہی. زلالتو ضربتو کی طرح میں نے گمراہ کیا. زللنا ضربنا کی طرح ہم نے گمراہ کیا. زلو ضربو کی طرح انہوں نے گمراہ کیا. یہ ساری اب چیزیں میں اس لیے نہیں بتا رہا اسٹوڈنٹ کو کہ جنہوں نے فعل ماضی کی گردان پڑھی ہوئی ہے انہوں نے ساری چیزیں یہ پڑھی ہوئی ہیں. اور جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو کہ نیکسٹ ویک کے اندر گرامر کے پورشن پڑھیں گے ورب کا, تو ان سے پھر میں اس پہ اجرا کروں گا, پھر پوچھوں گا یہ کیا ہے, تو وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. زالن گمراہ کرنے والا. زالون یہ واو نون دیکھیں جمع کی علامت آ رہی ہے اور یہ اسم ہے گمراہ کرنے والے. ازلو ازلو ازلہ یہ تین لفظ ہیں. ازلو کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ گمراہ. ازلو میں گمراہ کرنے والا ہوں. ازلہ اس نے گمراہ کیا. ازلالن گمراہ. ازللتم ضربتم کی طرح. ازللنا ضربنا کی طرح. ازلنا یہ ازلہ الگ سیغہ ہے, نا آگے اس کا مفعول آتا ہے. اس نے ہم کو گمراہ کیا. یہ سارا آپ کے پاس ڈیٹا جمع ہے الفاظ کا. یہ الفاظ آپ کو سامنے آ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کتنی بار آ رہے ہیں. اس کا معنی اور حالت میں نے فی الحال چھوڑ دی ہے. وہ اس لیے میں نے چھوڑ رہا ہوں یہاں پر معنی اور حالت کہ آپ کو جب عربی کے پورشن میں نے پڑھانے ہیں تو آپ کو ان پہ پریکٹس کروانی ہے. تو پریکٹس آپ تب کر سکیں گے کہ جب آپ کے پاس یہ خالی جگہ موجود ہو, تو مزید الفاظ کی ریسرچ جو ہے وہ بات کے اندر ہوگی. پہلے سورۃ فاتحہ پر ہی ہماری بات ہوگی. اس طرح ازلہن یہ اس طرح کا لفظ ہے. ازلنی یہ نیز ازلہ فعل ہے ماضی اور نی ضمیر آگے اس کی مفعول آ رہا ہے. ازلہ یہ ازلہ جو لفظ ہے فعل ہے ماضی معلوم. ہو ضمیر اس کے آگے ورب آبجیکٹ آ رہا ہے. ازلہ ہوم آبجیکٹ آ رہا ہے آگے ہوم ضمیر. ازلو یہ ضربو کی طرح لفظ ہے. ازلونا ازلو ہے اور نا ضمیر اس کے آگے آبجیکٹ اس کا مفعول آ رہا ہے. تزلو تزلو یہ دونوں فعل مضارع معلوم کے صیغے ہیں اور غیر مذکر مخاطب کے صیغے ہیں, لیکن ان کے اندر تھوڑا فرق ہوتا ہے. تا پر پیش آ جائے تو ذلو تو گمراہ کرتا ہے, تذلو تو گمراہ ہوتا ہے. یہ ورب کی بحث کے اندر آپ پڑھیں گے. اس طرح یذلو یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے. یذلو مجہول ہے. اب اس کے اندر ہم پیسے کا معنی کریں گے وہ گمراہ کیا جاتا ہے. جو ذلو کا وہ گمراہ کرتا ہے, کاف آگے کا تجھ کو. یذلل اس کا معنی بھی گمراہ کرتا ہے. یذلل ہو اس کا معنی بھی گمراہ کرتا ہے. ہو اس کو گمراہ کرتا ہے, آگے ہو ضمیر اس کا مفعول آ رہا ہے. یذلنا اس کا معنی بھی گمراہ کرتا ہے, آگے نا ضمیر اس کا مفعول آ رہا ہے. اس کا معنی ہے ہم کو وہ گمراہ کرتا ہے, یہ آگے آبجیکٹ آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک بات یہاں پہ یہ آپ تھوڑی وضاحت پھر ہو جائے. آخر میں کبھی آپ دیکھتے ہیں ہو ضمیر آتی ہے
کبھی آپ دیکھتے ہیں ہما ضمیر آتی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں ہم ضمیر آتی ہے، کبھی کم آتا ہے، کبھی کا آتا ہے، کبھی نا آتا ہے، کبھی نون زیر یا نی آتا ہے۔ اسی طرح کبھی اس کے علاوہ اور لفظ بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ سارے پرونون یوز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے پرونون، اس کے لیے ان کو اسماء ضمیر کہتے ہیں، پرونون ہوتے ہیں، اور یہ آبجیکٹ کے طور پہ آتے ہیں عام طور پر، مفعول کے طور پر، آبجیکٹ کے طور پر یہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، نا ہم کو، یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، ہو اس کو، یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، کا تجھ کو، ازلہ اس نے گمراہ کیا، ہم ان کو، ازلن ازلن انہوں نے ہم نے گمراہ کیا، ہم ان کو، ازلہ اس نے گمراہ کیا، نی مجھ کو، ازلہ اس نے گمراہ کیا، آگے جی لفظ آئے گا ہو اس کو۔ یہ سارے پرونون کے طور پر لفظ آگے اس کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس طرح یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، ہو اس کو، یہ پرونون آ رہا ہے۔ یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، ہم ان کو، پرونون آ رہا ہے۔ یذلو کا وہ گمراہ کرتے ہیں، اب جمع کا صیغہ ہے، واو الف آ رہی ہے، تو گمراہ کرتے ہیں۔ یذلو کا وہ تجھ کو گمراہ کرتے ہیں، یذلون، 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 یا پر زبر وہ گمراہ ہوتے ہیں، یذلون وہ گمراہ کرتے ہیں، یذلونکم وہ تم کو گمراہ کرتے ہیں، یذلونہم وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے الفاظ آپ کو بہت تیزی کے اندر صرف پڑھ کے سنائے ہیں اور بتائے ہیں۔ ان کی آج میں نے بہت تھوڑی وضاحت کی ہے، اس لیے کہ نیکسٹ ویک کے اندر ہماری جو گرامر کا چیپٹر شروع ہوگا، اس کی روشنی میں آپ نے ان سارے چیپٹر نمبر 6 اور 7 کو آپ نے خود ہی حل کر کے پیش کرنا ہوگا۔ یہ اب تک کا آپ کا آج کا سبق تھا جو آپ کو پڑھایا گیا۔ اب میں صرف ایک گزارش آپ سب سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نیکسٹ 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے فری کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے 10 دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ گرامر کے سارے کے سارے ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں، گرامر کے سارے ٹاپک ہم ڈسکس کر لیں، اور گرامر کے سارے ٹاپک ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم کو انشاءاللہ اس کی ہم تفسیرات آگے پڑھ لیں گے۔ تو ابھی آپ کا یہ آج کا سبق تھا، جو باتیں آپ کے ساتھ ہو گئیں، یہ ویڈیو وغیرہ بھی انشاءاللہ ڈرائیو میں رکھ دیتا ہوں۔ تو مزید انشاءاللہ ہماری جو کلاس ہوگی منڈے کو ہوگی، اور ٹائمنگ کا ہم ڈسکس کر لیں گے کہ انشاءاللہ کون سی ٹائمنگ اس میں ہم رکھیں۔